اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کرناٹکا محکمہ تعلیمات عامہ بنگلور ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام سماویدہ کلاسز برائے اردو 2020-21 میں کا انعقاد ہوا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ تمام کا ان سماویدہ ای کلاسز میں خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، استقبال ہے، اور میں آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چونکہ آج یہ میرا ای کلاسز میں دوسرا پیریڈ ہے، آپ میرے تعارف سے واقف ہوں گے بھی، پھر بھی میں آپ کو اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ میں جمیل عمران احمد، مددگار معلم بمضمون سائنس، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول لالگیری گلبرگہ۔ آج میں آپ سے برق سبق جو ہے نا کنٹینیو کر رہا ہوں، اور اس برق سبق کا میں دوسرا حصہ، دوسرا پیریڈ لینے جا رہا ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے اس برق سبق کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا ہمارا تعارف اور برق کے بارے میں بنیادی معلومات، اور اس سے جڑے ہوئے چند مسائل کو ہم نے حل کیا تھا۔ آج جو ہے نا ہم اوم کا قانون اور اس سے جڑے ہوئے چند باتوں کو کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 3 اور مزید پیریڈ اس کے اندر ہیں، وہ عوامل جن پر موصل کی مزاحمت کا منحصر ہوتا ہے، مزاحموں کا سلسلہ وار اور متوازی جوڑ، اور برقیروں کا حرارتی اثر۔ ان 5 پیریڈ میں جو ہے نا آپ کا یہ جو برق سبق جو ہے نا مکمل ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے پیریڈ میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں، آئیے گا دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو ہے نا ہم اوم کے قانون کی تصدیق کریں گے سرگرمی کی مدد سے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، مضمر فرق اور برقی کرنٹ کے درمیان تعلق کو جو ہے نا گراف کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے آج کی پیریڈ کا، وہ کیا ہے، برقی مزاحمت کی تعریف اور اس کی اکائی کیا ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے مرحلے میں آج جو ہم دیکھنے والے ہیں، چونکہ ہم نے آج اوم کے قانون کے بارے میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو ہم اسی اوم کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، یہ ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں اور باب کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پیریڈ کو شروع کرنے سے پہلے چند پچھلے پیریڈ کی بنیادی معلومات کو جو ہے نا ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے اس سلائیڈ کے اندر جو ہے نا ایک آپ کو سادہ سرکٹ جو ہے نا نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ سرکٹ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی اس سرکٹ میں سے برقیروں کا گزر ہو رہا ہے۔ برقیروں کے گزر سے مراد کیا ہے بھئی بولے تو الیکٹرانوں کا بہاؤ، آپ ایسا سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے، اس برقی سرکٹ کے اندر الیکٹرانوں کا بہاؤ کیوں کر ہوتا ہے، یا الیکٹرانوں کا بہاؤ کیسے ممکن ہوتا ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ یہ جو سادہ سرکٹ دیکھ رہے ہیں، اس سادہ سرکٹ کے اندر ہم نے کیا لیا ہے، ایک برقی سیل ہے، اس کے ساتھ ایک موصل تار ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ایک برقی بلب کو لیا ہے، اور ایک کیا ہے، پلگ کنجی ہے۔ یہ آپ کا سادہ برقی سرکٹ ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہی ہم سادہ برقی سرکٹ کو آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، برقیروں کا گزرنا شروع ہوتا ہے۔ برقیروں کے گزرنے سے مراد کیا بھئی بولے تو ہم نے کیا لیا تھا، الیکٹرانوں کا بہاؤ۔ الیکٹران کا بہاؤ کب ممکن ہوتا ہے، جب اس برقی سیل کے اندر پیدا شدہ مضمر فرق جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، الیکٹرانوں کو اکساتا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ اس سرکٹ کے اندر بہنا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ اس برقی سیل کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ برقی سیل کے جو 2 کنارے ہیں، جس میں منفی کنارہ ہے، یہاں پر الیکٹرانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت مثبت کنارے کے۔ اس لیے الیکٹرانوں کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ برقی سیل کے منفی کنارے سے ہوتے ہوئے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، وہ بولو تو مثبت کنارے کے سمت کیا ہے، الیکٹران حرکت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب موصل کے اندر برقی دباؤ میں فرق موجود ہو تو اس قسم کا برقی دباؤ کا فرق کیا کہلاتا ہے، مضمر فرق کہلاتا ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، پوٹینشیل ڈیفرنس کیا ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب برقی مضمر میں یہ فرق کیسے پیدا کیا جاتا ہے، جی ہاں بالکل صحیح، برقی مضمر میں یہ فرق ایک ایسی بیٹری کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ سیلوں پر کیا ہے یہ مشتمل ہوتی ہے۔
تو اب ہم نے یہاں پر کیا دیکھا؟ مضمر فرق کو دیکھا. چونکہ آج ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں؟ اوم کا قانون کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو اوم کے قانون کو مکمل طور پر اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو بنیادی طور پر مضمر فرق کیا ہے وہ دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے وہ بولے تو ہم کو برقی رو سے کیا مراد ہے وہ سمجھنا ہے. دیکھیے گا یہ برقی رو ہے. برقی رو سے مراد کسی موصل تار میں، مان کے چلیے گا یہ ایک موصل تار ہے. موصل تار کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس میں برقی رو کا گزر ہوتا ہو، اس کو موصل کا تار کہتے ہیں. چلیے مان کے چلیے یہ ایک موصل تار ہے. موصل تار میں فی سیکنڈ میں گزرنے والے کل الیکٹرانوں کی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برقی رو کہتے ہیں. سے مراد نیٹ چارج بٹے وقت. برقی رو سے مراد نیٹ چارج بٹے وقت. تو ہم انگریزی میں اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ I مساوی Q بٹے T. I کیا ہے؟ برقی رو ہے. Q کیا ہے؟ نیٹ چارجز ہیں. اور T کیا ہے؟ یہاں پر وقت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہاں پر برقی رو کے بارے میں دیکھا اور جو ہے نا مضمر فرق کے بارے میں دیکھا، تو اب ہم جو ہے نا اوم کے قانون کو بڑا آسانی سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ایک اور بار جو ہے نا مضمر فرق کیا ہے بھائی بول کر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مضمر فرق سے مراد وہ کام جو کسی اکائی چارج کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں لے جانے کے لیے کیا جاتا ہو. مضمر فرق سے مراد اکائی چارج کو، مان کے چلیے اکائی چارج اس نقطے سے اس نقطے تک پہنچ رہا ہے، تو اکائی چارج کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک لے جانے میں جو کام کیا جاتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں وہ بولے تو مضمر فرق کہتے ہیں. کیسے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں؟ دیکھیے گا یہاں پر دو نقطوں کے درمیان کا مضمر فرق مساوی کیا گیا کام بٹے چارج. تو اس کو ضابطے کی شکل میں کیسے بیان کرتے ہیں ہم؟ وی کیا ہے؟ یہ دو نقطوں کے درمیان کا مضمر فرق ہے. ڈبلیو کیا ہے؟ یہ کام ہے جس کو ہم کیا گیا کام کہتے ہیں. اور کیو کیا ہے؟ یہ چارج ہے. تو اب جب ہم نے مضمر فرق کے بارے میں دیکھا اور برقی رو کے بہاؤ کے بارے میں سمجھا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ایک ویڈیو کیا ہے ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ایک سرگرمی کے ذریعے اس ویڈیو کو دیکھیں گے. اس ویڈیو سرگرمی میں ہم کیا کریں گے؟ کسی سرکٹ کے اندر جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا وولٹ میٹر اور کس طریقے سے جو ہے نا امیٹر کو جوڑتے ہیں، اور کیسے جو ہے نا ہم امیٹر کے اندر برقی رو کی پیمائش کرتے ہیں، اور کس طریقے سے مضمر فرق کو ہم وولٹ میٹر میں جانچتے ہیں، وہ جو ہے نا ہم اس ویڈیو کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے گا ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. عزیز طلبہ، آئیے ایک سرگرمی کرتے ہیں. آپ اس سرکٹ کو غور سے دیکھیے. اس میں ایک برقی سل ہے، امیٹر ہے، برقی رو کی پیمائش کرنے والا آلہ، برقی بلب اور ایک برقی مزاحم ہے. پیارے بچوں، آپ سرکٹ کو غور سے دیکھیے. ہم امیٹر کو کس ترتیب میں جوڑے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح. ہم نے امیٹر کو یہاں پر سلسلہ وار ترتیب میں جوڑا ہے. برقی سلب پر غور کیجئے گا. بالکل صحیح. اس برقی سلب میں 50 وولٹ کا برقی مزاحمتی فرق بتا رہا ہے. اب اگر ہم سوئچ کو بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح. جیسے ہی ہم سوئچ کو بند کر دیں گے سرکٹ میں برقی رو گزرنا شروع ہو جائے گی اور برقی بلب جو ہے نا روشن ہوگا. دیکھیے گا جیسے ہی ہم سوئچ کو بند کر رہے ہیں بلب روشن ہوا اور برقی سرکٹ میں کرنٹ جو ہے نا گزر رہا ہے. اگر ہم سوئچ کو کھول دیں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں بالکل صحیح. جیسے ہی ہم سوئچ کو کھول دیں گے سرکٹ میں سے برقی رو کا گزرنا جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے گا یہاں پر امیٹر میں کسی قسم کی برقی رو کی پیمائش آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے دیکھا برقی سرکٹ میں امیٹر کو سلسلہ وار ترتیب میں جوڑنا چاہیے. اب آئیے گا اسی طرح یہاں پر ہم کو ایک اور آلہ نظر آ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ وولٹ میٹر ہے. مضمر فرق کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے. اب ہم اس کو اس برقی سرکٹ میں کس طرح جوڑنا چاہیے؟ جی ہاں، اس سرکٹ میں متوازی ترتیب میں جو ہے نا اس آلے کو ہم کو جوڑنا چاہیے. اس سرکٹ میں برقی رو کے گزارنے سے پہلے آئیے ہم اس کو جوڑتے ہیں. اس کو ہم برقی بلب کے دو کناروں پر جوڑ کر یہ اس مضمر فرق کو بتلائے گا. اب اگر ہم سوئچ آن کر دیں گے تو وولٹ میٹر میں کتنا فرق اس برقی بلب کے دو کناروں پر بتلا رہا ہے؟
जी हाँ, आप देखिएगा कितना बतला रहा है 45.45 वोल्ट, मगर हमने मुजम्मर फ़र्क कितना दिया था? जी हाँ 50 वोल्ट। तो फिर कितना कम हुआ? जी हाँ तकरीबन 4.5 वोल्ट कम हुआ है। तो फिर वो कहाँ है? आइए हम देखते हैं। इस मज़ाहम के दो किनारों पर जब हम लाते हैं तो कितना बतला रहा है? 4.5 वोल्ट बतला रहा है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो कितना होता है? 50 वोल्ट के बराबर होता है। और वोल्टमीटर की इस किस्म की जोड़ को हम मुतवाज़ी जोड़ कहते हैं। और जहाँ हमें मुजम्मर फ़र्क की पैमाइश करना है वहाँ पर हम वोल्टमीटर को सिलसिलावार तरतीब के बजाय मुतवाज़ी तौर पर जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुजम्मर फ़र्क कितना बतला रहा है? जी बिल्कुल सही 50 वोल्ट बतला रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? जी इस बरक़ी सर्किट में सिलसिलावार तरतीब में एमीटर, मुतवाज़ी तरतीब में वोल्टमीटर जोड़ते हुए देखा, और मौसिल या मज़ाहमों की मुजम्मर फ़र्क की पैमाइश की जाती है। ये किस तरह, ये भी हमने सीखा है। प्यारे बच्चों, अब जब आपने इस वीडियो को देखा तो आपने मुकम्मल तौर पर यह जान लिया कि भाई किस तरीके से सर्किट के अंदर जो है ना एमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। चलिएगा, आपके लिए एक सवाल है। यहां पर मैंने क्या दिया है? एक सादा सर्किट आपको दिया है। इस सादा सर्किट के अंदर आपको बताना क्या है भाई? बोलो तो एमीटर को कैसे जोड़ा गया है। देखिएगा सवाल क्या है, इस बरक़ी सर्किट में एमीटर को किस तरीके से जोड़ा गया है। जी हां, बिल्कुल सही। आपने जो जवाब चुना है, जो आपने जवाब कहा है, वो बिल्कुल सही है। क्या है वो जवाब? जी हां, इस बरक़ी सर्किट में एमीटर को हमने सिलसिलावार जोड़ा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। एक और सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं। क्या सवाल है देखिएगा, यहां पर मैंने एक और सर्किट दिया है। जी हां, जैसे ही आपने सर्किट को देखा, आपने पहचाना कि भाई मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल है इस सर्किट में वोल्टमीटर को किस तरीके से जोड़ा गया है। जी हां, बिल्कुल सही। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। इस बरक़ी सर्किट में वोल्टमीटर को मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा गया है। बरक़ी सर्किट में वोल्टमीटर को मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा गया है। यह सर्किट जो है ना आपको बता रहा है। अब हमने इतने सारे मालूमात हासिल किए तो एक और सवाल आपके लिए है। देखिएगा, मैंने यहां पर दो सर्किट के नक्शे आपको बतलाए हैं। एक सर्किट के ऊपर जो है ना क्रॉस सेक्शन का निशान है, जो कि गलत सर्किट है बोलकर बतला रहा है। क्या गलत होगा यहां पर? देखिएगा, गौर कीजिएगा। जी हां, आप पहले सर्किट को गौर कीजिएगा। उस सर्किट के अंदर हमने एमीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा है, और दूसरी सर्किट को गौर कीजिएगा, यहां पर हमने एमीटर को क्या किया है? वाई वाई बोलो तो मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा है। अगर किसी सर्किट में बरक़ियों की बहाव की पैमाइश करना है तो हमको क्या करना चाहिए? सर्किट में एमीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जब एमीटर को सिलसिलावार तरतीब में उस सर्किट के अंदर जोड़ते हैं तो जब बरक़ियों का बहाव उस सर्किट में से होता है, तब क्या करता है वो एमीटर? उस बरक़ियों के बहाव की पैमाइश करता है। अगर हम उस सर्किट में एमीटर को मुतवाज़ी जोड़ेंगे तो बरक़ियों का बहाव की पैमाइश करना इस सर्किट में नामुमकिन होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप जान चुके हैं कि भाई किसी बरक़ी सर्किट में हमको एमीटर को किस तरीके से जोड़ना चाहिए। यह बात हमारी समझ आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक सवाल है हमारे जहन में। वो क्या है? एक मौसिल से होकर गुजरने वाला बरक़ी करंट मुजम्मर फ़र्क के दरमियान क्या ताल्लुक़ रखता होगा? सवाल क्या है? एक मौसिल से होकर गुजरने वाला बरक़ी करंट और मुजम्मर फ़र्क के दरमियान क्या ताल्लुक़ होगा? यह हमारा सवाल है। चलिए इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम एक तजुर्बा करेंगे। उस तजुर्बे के लिए दरकार आलात हमारे लिए क्या है? सबसे पहले क्या है? एक बैटरी एलिमिनेटर है। दूसरा क्या है हमारे पास? रियोस्टेट है। क्या काम करता है ये? सर्किट में बरक़ी मज़ाहमत को तब्दील करने का काम करता है। तीसरा क्या है हमारे पास? एमीटर है। चौथा क्या है हमारे पास? वोल्टमीटर है। और हमारे पास क्या है? प्लग कुंजी है। ये तमाम आलात की मदद से हम क्या करेंगे? एक तजुर्बा करेंगे। उस तजुर्बे के जरिए जो है ना ओम के कानून की तस्दीक क्या है हम करेंगे। आइएगा, इस तजुर्बे को हम वीडियो की मदद से देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस तजुर्बे को बगौर से देखिएगा और हासिल होने वाले जो रीडिंग्स होते हैं उसको आप और कॉपी के अंदर जो है ना पेन को लेकर इंदराज कीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। ज़रूरी आलात: बैटरी एलिमिनेटर, एमीटर, वोल्टमीटर,
ایک مزاحمتی تار، ریوسٹیٹ، سوئچ، پیمائشی پٹی، جوڑنے والے تار۔ تجربہ کا طریقہ: اس برقی سرکٹ کی طرح ان آلات کو جوڑیے۔ بیٹری کے مثبت کنارے کو وولٹ میٹر کے مثبت سرے سے جوڑیے اور وولٹ میٹر کو ایمیٹر کے ساتھ سلسلہ وار ترتیب میں جوڑیے۔ جوڑنے والی تار کی مدد سے سوئچ اور ریوسٹیٹ کو جوڑیے۔ دی گئی مزاحمتی تار کو وولٹ میٹر سے جوڑیے اور اب سوئچ کو بند کیجیے۔ اب ریوسٹیٹ میں ہلکی سی حرکت دیتے ہوئے وولٹ میٹر میں مضمر فرق اور ایمیٹر میں برقی رو کا مشاہدہ کیجیے۔ الگ الگ جزو کو جوڑنے پر ایمیٹر میں آنے والی ریڈنگ کے فرق کا اندراج کیجیے۔ ہر مرتبہ V/I کی قیمت کا پتہ لگاتے ہوئے V/I کی قیمت کا حساب لگائیے۔ آپ پائیں گے ہر حالت میں V/I کی قدر تقریباً یکساں ہے۔ مزاحمتی تار کی لمبائی کو پیمائشی پٹی کی مدد سے پتہ لگائیے۔ ایکس ایکسس پر کرنٹ اور وائی ایکسس پر مضمر فرق کو بتلانے والا ایک گرافی خاکہ بنائیے اور آپ دیکھیں گے V/I گراف ایک سیدھی لائن ہے۔ جیسے جیسے تار بڑھتا ہے تار کے آر پار مضمر فرق بھی قطعی طور پر بڑھتا ہے۔ آپ غور کریں برقی مزاحمت کو R=A/OB مزاحمتی تار کا فی سینٹی میٹر مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لیے اس مساوات کا استعمال کیجیے۔ R/L اوم کے قانون کو الگ الگ آلات اور برقی سرکٹ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مقررہ وولٹیج پر کسی آلے میں گزرنے والے برقی رو کے گزر کی پیمائش کرنے کے لیے اوم کا قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے ابھی ہم نے جو تجربہ دیکھا تھا اس تجربے میں ہم نے ایک بات کو بغور مشاہدہ کیا، وہ کیا تھا؟ جیسے جیسے ہم مضمر فرق کو بڑھاتے ہیں ہم نے ایمیٹر میں جو ہے نا برقی رو کی ریڈنگ کو زیادہ پایا۔ اگر ہم نے مضمر فرق کو کم کیا تو کیا پایا؟ ہم نے ایمیٹر میں برقی رو کی پیمائش کم پائی۔ تو جو ریڈنگز جو ہے نا ہم نے اندراج کیے تھے ان ریڈنگز کو استعمال کرتے ہوئے برقی رو اور مضمر فرق کے درمیان کے تعلق کو بتلانے والا ایک گرافیکل نقشہ ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس گرافیکل نقشے کو ہم جو ہے نا ایک ویڈیو کی مدد سے یہاں پر پیش کریں گے۔ آئیے گا برقی مضمر فرق اور برقی کرنٹ کے درمیان تعلق کو بتلانے والا ایک گرافیکل نقشے کا ویڈیو ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے تجربے میں دیکھا کہ کس طرح مضمر فرق کو وولٹ میٹر میں اور برقی رو کی پیمائش ایمیٹر میں کی، اور اس کی ریڈنگز آپ کو یاد ہوں گی 0.1 وولٹ اور 0.2 ایمپیئر آپ نے لکھ کر رکھا ہوگا، اور ہم نے ان کو 1 وولٹ اور 2 ایمپیئر مان لیں گے۔ تو ہم مان لیں گے کہ 1 وولٹ مضمر فرق سے 2 ایمپیئر کا کرنٹ ہمیں حاصل ہوا۔ تو دیکھیے ہم یہاں پر ایکس ایکسس پر 2 ایمپیئر بتلا رہے ہیں اور وائی ایکسس پر 1 وولٹ بتلا رہے ہیں۔ اب ہم
ایک اور نقطہ لگائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا 0.2 وولٹ مضمر فرق پر 0.4 ایمپیئر کا برقی کرنٹ کا بہاؤ تھا، تو ہم نے مان لیا کہ 2 وولٹ مضمر فرق پر 4 ایمپیئر کا برقی کرنٹ کا بہاؤ تھا۔ اب دیکھیے گا وائی ایکسس پر کتنا مضمر فرق ہے بتلا رہا ہے، اور ایکس ایکسس پر کتنا کرنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اسی طرح تیسرا نقطہ لگائیے، 3 وولٹ مضمر فرق پر 6 ایمپیئر برقی کرنٹ کا۔ آپ اس طرح آپ کو 3 نقطے حاصل ہوں گے۔ اب ہم ان نقطوں کو جوڑیں گے۔ آپ دیکھیے ہم کو کس طرح کی لائن حاصل ہوگی۔ جی ہاں، بالکل صحیح، ہم کو ایک سیدھی لائن جو ہے نا حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر ہم اس سیدھی لائن پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا مضمر فرق اور برقی رو کے بہاؤ کا گرافیکل نقشہ ہمیشہ جو ہے نا سیدھی لائن میں حاصل ہوگا۔ اب جو یہ سیدھی لائن میں جو نقشہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے، اس سے ہم کو سوال آتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وجہ کیا ہوگی۔ آئیے گا ہم اس کی وجہ کو ڈھونڈیں گے کہ بھئی کیوں یہ سیدھی لائن ہم کو حاصل ہوئی۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے جو گرافیکل ویڈیو دیکھا تھا، اس گرافیکل ویڈیو کے اندر ہم نے مضمر فرق اور برقی کرنٹ کے درمیان تعلق کو بتلانے والا نقشہ کھینچا تھا۔ اس تجربے کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ بھئی اگر مضمر فرق 1 وولٹ ہے تو ایمیٹر میں برقی رو کی پیمائش کتنی بتلا رہا تھا؟ 2 ایمپیئر کی۔ اگر ہم نے مضمر فرق کو 2 وولٹ تک بڑھایا تو برقی رو کتنا ہو رہا تھا؟ 4 ایمپیئر کا۔ اگر اس کو بڑھاتے ہوئے ہم نے مضمر فرق کو 3 وولٹ کا کیا تو برقی رو ایمیٹر میں کتنا بتلا رہا تھا؟ 6 ایمپیئر بتلا رہا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہم نے ریڈنگز کو حاصل کیے تھے، ان حاصل کردہ ریڈنگز کو ہم تقسیم کریں گے تو ہم کو کیا ایک مستقلہ عدد حاصل ہوگا؟ جی ہاں، ہم کو حاصل ہونے والا مستقلہ عدد جو ہے نا وہ کیا تھا؟ 1/2۔ تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی V/I کی جو قدر ہے وہ ہمیشہ تقریباً کیسی ہے؟ یکساں ہے۔ اور مضمر فرق اور برقی کرنٹ کے درمیان تعلق کو بتلانے والا جو گراف ہے اس کی لائن کیسی ہوگی؟ دیکھیے گا یہ بالکل آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ V/I جو ہے نا اس کی نسبت کیسی ہے؟ مستقل ہے۔ V/I کی نسبت کیسی ہے؟ مستقل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ مضمر فرق اور برقی کرنٹ کے درمیان کو تعلق کو سب سے پہلے کس نے بتایا؟ جرمن کا سائنسدان۔ کب بتلایا انہوں نے؟ 1827 میں۔ کون ہے یہ؟ سائمن اوم۔ سائمن اوم نے 1827 میں مضمر فرق اور برقی کرنٹ کے درمیان کے تعلق کو بتلایا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوم کا قانون۔ کیا ہے یہ اوم کا قانون؟ آئیے گا دیکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جارج سائمن اوم ہیں۔ کون ہے یہ؟ جارج سائمن اوم ہیں۔ انہوں نے کیا کلیہ بیان کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چلیے دیکھیے اوم کے قانون کی تعریف۔ کیا تعریف ہے؟ چلیے پھر سے بچوں آپ مان کے چلو کہ میں نے کیا لیا ہے؟ اس کو ایک مزاحمہ لیا ہے۔ یہ مزاحمہ کے 2 کنارے ہیں۔ اس مزاحمہ کے سروں کے درمیان مضمر فرق اس میں بہنے والے کرنٹ کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے۔ پھر ایک بار سنیے گا، مزاحمہ کے سروں کے درمیان مضمر فرق اس میں بہنے والے کرنٹ کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے۔ کب؟ بشرطے کہ درجہ حرارت یکساں ہو۔ یہ کیا ہے؟ اوم کا قانون ہے۔ تو اوم کے قانون کی تعریف ایک اور بار ہم کریں گے پیارے بچوں، چونکہ آپ کو امتحان میں سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اوم کے قانون کی تعریف کیجئے، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ کسی مزاحمہ کے سرے کے درمیان مضمر فرق اس میں بہنے والے کرنٹ کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے، بشرطے کہ درجہ حرارت یکساں ہو۔ یہ جو ہے نا ہمارا اوم کا قانون ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، چلیے اب جو ہے نا ہم نے جو اوم کا قانون جو ہے نا اب دیکھا تھا، اس کو مساوات کے ذریعے ہم ترتیب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہے یہ؟ V جو ہے نا راست تناسب رکھتا ہے کس کے؟ کرنٹ کے۔ سے مراد کیا؟
مزمر فرق کو اگر بڑھایا جائے تو اسی طریقے سے برقی کرنٹ بھی بڑھے گا. اگر ہم مزمر فرق کو کم کریں گے تو برقی کرنٹ بھی جو ہے نا کم ہوگا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی مزمر فرق راست تناسب رکھتا ہے کرنٹ کے. تو مساوات کو اگر آگے بڑھائیں گے تو کیا ہو رہا ہے, مزمر فرق بٹے جو ہے نا برقی کرنٹ مساوی مستقلہ. یہاں پر مستقلہ کیا ہے؟ کسی موصل کی مزاحمت. یہاں پر مستقلہ کیا ہے؟ کسی موصل کی مزاحمت. تو اس لیے ہم مساوات کو کیسے لکھیں گے؟ V مساوی I ضرب R. V کیا ہے یہاں پر؟ مزمر فرق ہے. I کیا یہاں پر؟ برقی کرنٹ ہے. R کیا ہے یہاں پر؟ مزاحمت ہے. کس کی؟ موصل کی. تو اس طریقے سے یہ ہمارے اوم کے قانون کے مساوات ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. چلیے اب ہم کیا کریں گے, یہاں پر V مساوی I ضرب R. مساوات میں مستقلہ کون ہے یہاں پر؟ R. کس کا؟ اس موصل کا برقی مزاحمت ہوتا ہے. کیسے دیکھیے گا, یہاں پر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے گا پیارے بچوں. یہاں پر میں نے ایک سادہ سرکٹ آپ کو بتلانے کی کوشش کی ہے. اس سادہ سرکٹ میں میں نے کیا لیا ہے؟ مزمر فرق لیا. کیا ہے وہ مزمر فرق؟ برقی سیل ہیں, اور اس برقی سیلوں کو کس سے جوڑا ہے میں نے؟ برقی تار سے جوڑا ہے. اب آپ کو ایک سرکٹ جو نظر آ رہی ہے, یہ سرکٹ کو دیکھنے کے ساتھ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اس سرکٹ میں سے برقی رو گزر رہی ہے. برقی رو کے گزرنے سے مراد کیا ہے بھئی بولو تو آپ کہیں گے اس سرکٹ میں الیکٹران بہ رہے ہیں. جی ہاں, بالکل صحیح آپ نے سوچا. تو اس موصل تار میں جب الیکٹران بہتے ہیں تو اس موصل کے اندر موجود سالمات, یہ موصل جن سالمات یا ایٹم سے تشکیل پایا ہوا ہوتا ہے, یہ سالمات یا ایٹمز کیا کرتے ہیں؟ ان بہنے والے الیکٹرانز کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. موصل کے سالمات کے ذریعے پیدا ہونے والی الیکٹران کے بہاؤ کو رکاوٹ کیا کہلاتی ہے؟ اس موصل کی مزاحمت کہلاتی ہے. اب اگر میں یہاں پر مزمر فرق کا اضافہ کروں گا تو آپ اس برقی سرکٹ کے اندر جو امیٹر دیکھ رہے ہیں, اس امیٹر کی ریڈنگ میں آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. نیچرلی آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں مزمر فرق میں اضافہ کروں گا, ایمیٹر کے اندر آپ برقی رو کی پیمائش یا برقی رو کی شدت یا برقی رو کی شدت میں اضافہ پائیں گے. اسی طریقے سے بازو جو ہے نا آر ہے, وہ کیا ہے؟ موصل کا مزاحم ہے. اگر میں موصل کے مزاحم میں اضافہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ جی ہاں, بالکل صحیح آپ نے سوچا. اگر میں موصل کے مزاحم میں اضافہ کروں گا تو اس موصل سے ہو کر گزرنے والے کرنٹ کی مقدار میں بھی کمی آئے گی. چلیے دیکھتے ہیں, ہم اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ویڈیو جو ہے نا V مساوی I ضرب R مساوات میں مستقلہ R اس موصل کا برقی مزاحم کو بتلاتا ہے. اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا. عزیز طلبہ, آپ دیکھیے یہاں پر امیٹر میں برقی کرنٹ کی مقدار 0.9 ایمپیئر بتلا رہی ہے. اب اگر ہم اس کی مزاحمت میں اضافہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جی ہاں, برقی رو کا بہاؤ کم ہو رہا ہے. اب ہم مزاحمت کو اس کے پہلے مقام کو لائیں گے. اب ہم مزمر فرق میں اضافہ کریں گے. دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. مزمر فرق میں اضافہ کرنے سے برقی رو کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی ہاں, بالکل. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہم کیا دیکھیں گے؟ برقی مزاحمت دیکھیں گے. کیا ہے یہ برقی مزاحمت؟ سے مراد مزمر فرق جو ہے نا راست تناسب رکھتا ہے کس کے؟ برقی کرنٹ کے. تو یہاں پر مزاحمت مساوی V بٹے I. تو یہ مزاحمت کیا ہے؟ مستقلہ ہے. کس کے؟ مزمر فرق بٹے کرنٹ کے. تو اس لیے ہم مساوات کو کیسے لکھیں گے؟ مزمر فرق مساوی I ضرب R. یہاں پر مساوات 2 میں R کسی دیے ہوئے دھاتی تار کا ایک دیے ہوئے درجہ حرارت پر مستقلہ ہے. اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاحمت کہتے ہیں, یا ہم اس کو ریزسٹنس کیا ہم اس کو کہتے ہیں. تو موصل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر بہنے والے چارجز کی مزاحمت کرتا ہے. تو اس کی SI اکائی کیا ہوگی؟ اوم ہوگی. ہم اس کو کیسے بیان کریں گے؟ یونانی حرف اوم جو ہے نا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. پیارے بچوں, آپ کو جب اوم کی علامت لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ اسی طریقے سے آپ لکھیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں. کیا ہے وہ سوال؟ ایک اوم برقی مزاحمت سے کیا مراد ہے؟ ایک اوم برقی مزاحمت کس کو کہتے ہیں بول کر جو ہے نا ہمارے ذہن میں سوال ہے. کیا ہے وہ؟ الیکٹریکل ریزسٹنس R,
1 ओम मीन्स क्या है बा, सवाल हमारा। देखते हैं, चलिए हम जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या है वो, चलिए इसी को फिर दोबारा से आप मोसिल तार मानिए। एक मोसिल तार के दो सिरों के दरमियान मुजम्मर फर्क कितना है, बोल रहा हूं 1 वोल्ट है। प्यारे बच्चों, ये मोसिल तार है और इसका ये किनारा जिसको हम दो सिरे कहते हैं, एक मोसिल तार के दो सिरों के दरमियान मुजम्मर फर्क कितना है, बोल रहा हूं 1 वोल्ट है। और इसमें बहने वाला करंट कितना है, बोल रहा हूं 1 एम्पियर। तब इस मोसिल की मज़ाहमत आर की कदर कितनी होगी, बोल रहा हूं 1 ओम। तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे, 1 ओम मसावी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। मसावत कैसे लिखेंगे हम, आर मसावी वी बटे आई, जो कि हमारा जवाब हुआ कि भाई 1 ओम की बरखी मज़ाहमत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जब इतना सारा इस बाब के अंदर देखा तो ये बाब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक से ताल्लुक रखता है, मसला इस बाब के अंदर बनता है। तो देखेंगे क्या मसला है। चलिएगा सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैं सवाल को पढ़ रहा हूं, आप बगौर उसको सुने। क्या है, एक बरकी हीटर है हमारे पास। क्या है बोल रहा बच्चों, एक बरकी हीटर है। क्या कर रहे हैं हम इसको, 4 एम्पियर के माखिज से करंट हासिल कर रहे हैं। वो बरकी हीटर क्या कर रहा हमारा, 4 एम्पियर के माखिज से क्या कर रहा, करंट क्या है, हासिल कर रहा है। अब क्या बोल रहे हैं हम, उसके टर्मिनलों के दरमियान मुजम्मर फर्क कितना है, बोल रहा 60 वोल्ट का है। बरकी हीटर के टर्मिनलों के दरमियान का मुजम्मर फर्क कितना है, 60 वोल्ट है। अगर इस बरकी हीटर के मुजम्मर फर्क को 60 से बढ़ाकर 120 तक बढ़ाया जाए तो वो हीटर कितना करंट हासिल करेगा, ये सवाल है हमारा। क्या है सवाल, आखिरी सवाल देखिएगा। अगर मुजम्मर फर्क को उस हीटर के बढ़ाकर 120 तक किया जाए तो वो हीटर कितना करंट हासिल करेगा, ये हमारा सवाल है। चलिए हम इस सवाल को 2 हिस्सों में जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, देखिएगा, ये है आपका, क्या है, हमें क्या दिया गया हुआ है, हमें मुजम्मर फर्क दिया गया हुआ है। हीटर का हमारा मुजम्मर फर्क पहला कितना है, 60 वोल्ट का है। और हमारा हीटर कितने करंट के माखिज से जुड़ा हुआ है, 4 एम्पियर के माखिज से जुड़ा हुआ है। चलिए ज़ाब्ता हमारे पास क्या है, आर मसावी वी बटे आई, आर मसावी वी बटे आई। ये जो है ना हमारा ओम के कानून के मुताबिक ज़ाब्ता है। तो हमारे पास कीमत है, क्या है, वी की कीमत क्या है हमारे पास, 60 वोल्ट है। आई की कीमत क्या है हमारे पास, 4 एम्पियर है। अब आप इसको तकसीम कीजिएगा, तो तकसीम करेंगे तो हमको क्या आता है, उस तार के मज़ाहमत आती है। क्या आती है वो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या हुआ, 15 ओम की मज़ाहमत जो है ना हमको हासिल होती है। ये हमारे मसले का पहला हिस्सा है। अब इसको आगे बढ़ते हुए दूसरे हिस्से में दाखिल होंगे। क्या है, देखिएगा दूसरा मरहला। हम क्या कर रहे हैं अब यहां पर, इस हीटर के मज़ाहमत को 120 वोल्ट तक बढ़ा रहे हैं। अब हासिल क्या कर रहा है हमारे को, ये करंट कितना हासिल कर रहा है हीटर, वो चेक करना है हमारे को। मसावात हमारे पास है, क्या है, आई मसावी वी बटे आर। हमको दरियाफ्त करना है आई, इसलिए मसावात कैसे लिख रहे हैं, वी बटे आर। वी क्या है हमारे पास, देखिएगा अभी अभी जो हमने बढ़ाया था कितना, 120 वोल्ट तक। आर जो क्या अभी हमने हासिल किया था 15। तो 120 को 15 से या 120 बटे 15 की जब तकसीम करते हैं तो हमको क्या हासिल होता है, 15 अट्ठे 120। तो इस तरीके से वो हीटर जो है ना, उसके मुजम्मर फर्क को 120 वोल्ट तक जब हम बढ़ाते हैं तो वो हीटर 8 एम्पियर का करंट हासिल करता है बोलकर हमने ये जवाब हासिल किया। प्यारे बच्चों, आपको इस बाब में इसी किस्म के मसाइल क्या है मिलेंगे। आप इन तमाम मुख्तलिफ मसाइल की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने उस्ताद मोहतरम से जो है ना इसकी जांच करवाइएगा। अगर जहां कहीं भी गलती हो तो वो उसकी इस्लाह भी करके देंगे। तो आप चूंकि ये बाब काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए आप इसका बार बार याद करते रहें और आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इससे पढ़ते रहें, तब जाकर आप ज़ायद से ज़ायद मार्क्स जो है ना इस बाब से हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है, एक सवाल आपके लिए। क्या सवाल है प्यारे बच्चों, देखते हैं। मोसिल की वो खूबी जो अपने अंदर बहने वाले चार्ज की मज़ाहमत करता है क्या कहलाता है। देखिएगा वही बात हुई यहां पर, यह मोसिल है, इसकी क्या खूबी है, कहते हैं इसके अंदर बहने वाले चार्जेस की मज़ाहमत करता रहते। ऐसी मज़ाहमत को हम क्या कहते हैं बोलकर सवाल है मेरा। चलिए देखते हैं जवाब क्या है। यह आपके लिए एक जवाब है, क्या है, बरखी रुकावट। ये लीजिए आपके लिए दूसरा जवाब है, क्या है, बरखी मज़ाहमत। ये लीजिए आपके लिए तीसरा जवाब है,
برقی سرکٹ، ان میں سے صحیح جواب کون سا ہوگا؟ پیارے بچوں، جی ہاں بالکل صحیح، آپ نے جو جواب چنا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ صحیح ہے یا نہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح، برقی مزاحمت، موصل کی وہ خوبی جو اپنے اندر بہنے والے چارج کی مزاحمت کرتا ہے، برقی مزاحمت کیا ہے وہ کہلاتی ہے۔ یہ ہمارا صحیح جواب ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح، ہم جو ہے نا آج کے اس پیریڈ کے اختتام میں پہنچ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کے لیے گھر پر کام لایا ہوں، آپ گھر پر کام لیجئے گا اور ان تمام مسائل کو حل کر کے دوبارہ سے اپنے استاد محترم سے جانچ کروائیے گا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ایک برقی بلب 220 وولٹ کے ماخذ سے کتنا کرنٹ حاصل کر سکتا ہے اگر بلب کے فلامنٹ کی مزاحمت 1200 اوم ہے؟ ہم کو کیا معلوم کرنا ہے کہ بھئی کرنٹ معلوم کرنا ہے، اس لیے ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ I مساوی V/R کے ضابطے سے ہی اس کے علامتوں کو درج کر کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، کیا ہے دوسرا سوال؟ ایک برقی ہیٹر کے کوئل 220 وولٹ کے ماخذ سے کتنا کرنٹ حاصل کر سکتا ہے اگر ہیٹر کے کوئل کی مزاحمت جو ہوتی ہے وہ 100 اوم ہے؟ یہ آپ کے لیے دوسرا مسئلہ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں تیسرا سوال آپ کے لیے کیا ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح، تیسرا سوال، سرکٹ میں ریوسٹیٹ کا فیل کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے میں نے سوالات لائے ہیں، آپ اس سے بھی زائد سوالات جو ہوتے ہیں آپ اپنی کتاب میں پڑھ کر بنا سکتے ہیں، بنا کر اپنے استاد محترم سے دوبارہ جانچ کروائیے گا۔ پیارے بچوں، حالات جو ہے نا دن بدن نازک ہوتے جا رہے ہیں، آپ ان حالات سے جو ہے نا نہ ڈریں، سماجی دوری کو برقرار رکھیں، اپنے اور اپنے والدین کا جو ہے نا خیال رکھیں اور اپنے تعلیم کو جاری رکھیں۔ اپنے تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ امتحان کے نقطۂ نظر سے پڑھائی کریں، زائد سے زائد مارکس لے کر کامیاب ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے میں آج کے اس کلاس کا اختتام کرتا ہوں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔